شوگر کے اثرات جو ہیں نا پردے پر جب آپ کو ڈائبٹیز شروع ہوئی ہے نا، اگر وہ کنٹرول نہیں ہے تو شروع ہو جاتے ہیں. شوگر لیول زیادہ ہے، کیپلریز ڈیمیج، اور اس کے بعد اس میں پردے میں پہلے جو پردے کی جو آرٹریز اور کیپلریز ہوتی ہیں، پہلے چھوٹی کیپلریز ڈیمیج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آرٹریز وینز کا مسئلہ پڑتا ہے. جب ڈیمیج ایک حد سے زیادہ ہو جائے نا، وہ پھر ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم کچھ بھی کر لیں نا، سرجریز کریں، ریپیٹ کریں، لیزرز کریں، انجیکشنز لگائیں، کچھ بھی لگائیں، آپ کو یا آپ کے کسی بھی پیارے کو شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے نا، تو فوراً سے آپتھلمولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. آرٹ فارم یہ شروع ہوتا ہے آپ کے پردے میں ہلکی سی سوزش، آنکھ میں سمجھ لیں سوزش کی وجہ سے پانی بھر جانا، وہ، اور پھر ہیمریج جو کیپلریز خراب والی ہوتی ہیں نا، ان کو بند کرنے کے لیے نا، ٹھیک ہے، جو شوگر کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے ہم وہ انجیکشنز لگاتے ہیں آنکھ کے اندر. ہیلو السلام علیکم ناظرین، کیو ایس ایل پہ آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر ارماڈا. آج ہم بات کریں گے کہ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کیا ہوتی ہے، عام الفاظ میں، کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے آنکھوں کے جو پردے پہ اس سے پہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جانیں گے کہ اس سے ہم کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر انم حنیف، جو کہ کنسلٹنٹ آپتھلمولوجسٹ ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. اچھا میم، یہ بتائیں کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں جن کو ہم ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی ڈیزیز کہتے ہیں، یہ پردے پر جو آنکھ کے جو پردے پہ شوگر کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ آپ نے نا سمجھ لیں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ میرا ریسرچ ورک اور میرے جو ایف سی پی ایس فیلوشپ کی ڈیزرٹیشن، یہ سب میرا پورا ایف سی پی ایس اسی اس پہ گزرا ہے، ریٹینا، اور ریٹینا میں اسپیشلی ڈائبیٹک. تو یہ جو ہے نا، آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ پاپولیشن میں ہمارے پاکستان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو چکی ہے. چھوٹوں سے لے کے مطلب 20 سال کے لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے. اب شوگر کے اثرات جو ہیں نا پردے پر جب آپ کو ڈائبٹیز شروع ہوئی ہے نا، اگر وہ کنٹرول نہیں ہے تو شروع ہو جاتے ہیں. شوگر لیول زیادہ ہے، کیپلریز ڈیمیج، اور اس کے بعد اثرات شروع. اس میں پردے میں پہلے جو پردے کی جو آرٹریز اور کیپلریز ہوتی ہیں، پہلے چھوٹی کیپلریز ڈیمیج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آرٹریز وینز کا مسئلہ پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا پردہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں ڈیمیج ہو کے پھر سکڑ کر اکھڑ جاتا ہے، اور پھر پوری آنکھ پر سمجھ لیں بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نے بڑے الفاظ میں پورا ایک کمپلیکیشن آپ کو بتا دی. اس میں جو پرابلمیٹک بات یہ ہے کہ جب ڈیمیج ایک حد سے زیادہ ہو جائے نا، وہ پھر ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم کچھ بھی کر لیں نا، سرجریز کریں، ریپیٹ کریں، لیزرز کریں، انجیکشنز لگائیں، کچھ بھی لگائیں، اس میں پیشنٹ نہیں. جو ایک بار نقصان ہو گیا نا، پردہ اسکیمک ہو گیا، اسکیمک مطلب کہ پردے میں جان ختم ہو گئی ہے نا، سپلائی بلڈ کی، تو وہ نہیں. اس میں سب سے دکھ بھری بات یہ ہے. باقی اس میں آپ نے خیال کیا رکھنا ہے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے جو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں وہ شوگر کا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے. جی بالکل. تو پریکاشنری میجرز کیا؟ پریکاشنری ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اویئرنیس آئے. آپ کو یا آپ کے کسی بھی پیارے کو شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے نا، تو فوراً سے آپتھلمولوجسٹ کے پاس چلے جائیں کہ ایک بار آنکھ کا معائنہ کر دیں، پردے کا معائنہ کر دیں، ٹھیک ہے. وہ جو ایک ہم نے بیس لائن جو ہے وہ ریٹینا دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہے ڈیمیج. کئی بار نظر پوری ہوتی ہے لیکن ڈیمیج شروع ہو چکا ہوتا ہے. وہ بڑا ایگزیکٹ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں. سو اٹ سٹارٹس فرام، یہ شروع ہوتا ہے آپ کے پردے میں ہلکی سی سوزش، آنکھ میں سمجھ لیں سوزش کی وجہ سے پانی بھر جانا، وہ، اور پھر ہیمریج بلڈ کا اکٹھا ہونا، اور اس کے بعد پردے کا سکڑنا، اور پھر پردے کا اکھڑ جانا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہوتا ہے. سو پہلے سٹیپ پہ تو ہم انجیکشنز لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سمجھ لیں جو کیپلریز خراب والی ہوتی ہیں نا، ان کو بند کرنے کے لیے نا، ٹھیک ہے، جو شوگر کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے ہم وہ انجیکشنز لگاتے ہیں آنکھ کے اندر، ٹھیک ہے. 3 لگاتے ہیں منیمم، پھر 5-6 لگا سکتے ہیں مہینے کے وقفے سے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزیز کس طرح، آپ کے سرجن بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ ایک بیس لائن. اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں لیزر، آرگون لیزر جو ہے
وہ کرتے ہیں. ریٹنا کا وہ پارٹ جو ڈیڈ ہو چکا ہے, پیریفرل پارٹ, وہاں پہ ہم لیزر کر دیتے ہیں تاکہ جو سینٹرل پارٹ ہے نا آئیڈیل, جہاں پہ زیادہ کونز اور راڈز ہیں, ٹھیک ہے, راڈز پیریفری میں ہوتی ہے, کونز زیادہ ہیں. ریٹنا میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بچانے کے لیے ہم پیریفری میں لیزر لگا دیتے ہیں, سینٹرل پارٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ, پھر آگے جب پردہ بالکل سکڑ جائے, اکھڑ جائے, یا پردے میں خون بھر جائے یا وٹرس میں خون آ جائے, تو تب ہم سرجری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سرجری پلس لیزر پلس انجیکشن, کئی بار کمبائن, کئی بار صرف سرجری, کئی بار سرجری پلس لیزر, اٹ ڈپینڈس. تو یہ ایک میں آپ کو کنسائزلی مطلب بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح ہے. اور جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیس لائن جب آپ کو پتہ چلا تب ٹریٹمنٹ کروانا ہے, اور تب آپ نے چیک کروانا ہے. اگر ٹریٹمنٹ ڈاکٹر بتا دیتے کہ اسی ٹائم, پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے تو ٹھیک نظر آ رہا ہے, ابھی تو گزارا ہو رہا نہیں, وہ جو آپ کا ڈیمیج پیچھے ہو رہا ہے نا, وہ ایسا ہو رہا ہے کہ پھر جب وہ آپ کو نظر آنا بند ہوگا تو پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک, کئی بار ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ بس اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا تھا انجیکشن لگیں گے, یہ ہوگا, ہم نے نہیں کرایا, تو اب کچھ بھی کر لیں, اب ہماری نظر ٹھیک ہو جائے. اب کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. پردے ایک ڈیمیج ہو گیا, اس کی سرجری کر بھی دیں گے نا, وہ اس میں جان نہیں آئے گی پردے میں. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا, بہت سارے جو ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ گلاسز بھی وہ لگا کے رکھتے ہیں, تو اب وہ کیا وہ لیزر گلاسز سے اگر انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو کیا لیزر کروا سکتے ہیں؟ ہاں, ایسے پیشنٹس میں جب ڈائبیٹک ہیں اور ان کی جو نظر کمزور ہے وہ یا تو موتیے کی وجہ سے ہوگی, کیونکہ ڈائبٹیز والے پیشنٹس میں سفید موتیا جلدی اترتا ہے, ٹھیک ہے, اور تیزی سے وہ, تو اس میں ہماری یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ میں تو پیشنٹ کا ریٹنا اچھی طرح دیکھتی ہوں. اگر ریٹنا میں پہلے سے پرابلم ہے تو پہلے ہم ریٹنا کا پرابلم ایڈریس کریں گے, پھر ہم کیٹریکٹ سرجری کریں گے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے ریٹنا میں پرابلم نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ آپ اپنی شوگر کنٹرول میں رکھیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی ان کی کیٹریکٹ سرجری کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر پہلے سے پیشنٹ کو ریٹنا میں سوزش ہوئی ہے, اس وجہ سے نظر کم ہے, ساتھ موتیا بھی اترا ہوا ہے, تو وہ موتیا کی سرجری کر بھی دیں, اس کی نظر بہتر نہیں ہونی. اور ایسے بڑے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ میں پیری فری میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ جنہوں نے بغیر دیکھے ریٹنا سرجری کی ہوتی ہے, ان کا لینس ٹھیک ڈلا, وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے, اب ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا. وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ڈاکٹر پہلے ریٹنا کا علاج کرنا ضروری تھا, شوگر کنٹرول کرنی ضروری تھی, پھر لیزر. اچھا, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ تو معائنہ کروانا ان کے لیے ضروری. عام جو پیشنٹ ہے جنرل مطلب ویسے اگر کروانا چاہیں تو وہ کب کروانا چاہیے؟ کیٹریکٹ سرجری, لیزر, آپ صرف معائنہ اگر آپ صرف معائنہ دیکھیں, آنکھ کا معائنہ, آنکھ میں آپ کو کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہے نا, آپ کو نظر میں کوئی بھی پرابلم, آنکھ میں کوئی بھی پرابلم ہوگی نا, 95% تو آپ کو ایک دم لگے گا کہ نظر میری کم ہو گئی ہے. آنکھ 5% پین سے ہوتا ہے, یا پین ہوگی آنکھ میں, سر میں, ٹھیک ہے, یا پھر نظر کم ہوگی, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اس میں سے کچھ بھی ایسا ہوا ہے تو آپ کروائیں. ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ چیز بچوں میں بہت ضروری ہے. پیرنٹس مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ بات لگتی ہے نا, جو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کریں, کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا, بلکہ امپورٹنٹ بات, میں اس دن میرے کچھ دن پہلے کچھ کولیگس کے ساتھ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جب اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کا, تو برتھ سرٹیفکیٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, امی ابو کا ID کارڈ بھی مانگ, اس بچے کا ایک بیس لائن آئی سائٹ چیک اور بیس لائن میڈیکل چیک اپ نہیں, سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اسکولوں میں ہے, کچھ میں ہے, بٹ یہ گورنمنٹ اسکولز میں ہونا چاہیے, اس کو پورے میس لیول پر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تو نہیں نا صرف ہائی کلاس کچھ اسکولز ہیں ان میں ہے, کیونکہ ایک بچہ گیا ہے نا, اس کی ہلکی پھلکی نظر کمزور ہے, اس کی ہوتی رہے گی. اچھا, کئی بار پیرنٹس آتے ہی اسی اس سے ہیں کہ اس کی ٹیچر نے کہا ہے اس کو صحیح نظر نہیں آتا, اب یہ آگے یہ پھر یوں کر کے دیکھتا ہے یہ صحیح نہیں نظر آتا, تو اس کو ڈانٹ پڑتی, اس کو آتا نہیں, تو یہ اس لیے اب میں چیک اپ کے لیے لے کے آئی ہوں. مطلب کہ اتنے ایڈوانس لیول پر جب بچہ بیچارہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو لے کے آتی ہیں مدر, ادروائز ان کو کوئی پتہ. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا ذرا دیکھیں, کہ ان کے ڈیلی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ ان کو صحیح وہ اپنی کھیل رہے ہیں, اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ جھک کے تو نہیں پڑھ رہے, دور سے اگر جو ہے دور کی چیز دیکھ رہے ہیں تو پاس جا کے تو نہیں دیکھ رہے. نزدیک کی اور دور کی نظر کا علیحدہ علیحدہ سمٹمز ہوتے ہیں. بچوں میں زیادہ تر قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کو پھر بہنگا پن بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ یوزلی 3 سے 4 سال کے بچے,
ٹھیک ہے. تو جب بھی پیرنٹس کو تھوڑا سا بھی کوئی کسی چیز میں شک ہو, پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن ہی آئی سیٹ چیک ہونے کے بعد ہو, اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ پیرنٹس کو ڈیلی کی بیسس پہ اپنے بچوں کا اچھی طرح, بچہ کئی بار خود نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, تو ان کا چیک اپ کرانا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر انم حنیف جو کہ کنسلٹنٹ آپٹھمالوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. آج کا جو شو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر AR ماڈو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.